ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں پہ گہری لالی، میرے من کو۔ فراز احمد کو دیکھ کر ہی عالیہ نے اونچی اونچی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ اس کو نظر انداز کر کے اندر کی جانب جانے ہی والا تھا کہ عالیہ کی بات سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ عالیہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ ویسے فراز کی دادی وہ اکثر انہیں اسی نام سے ہی پکارتی تھیں۔ شروع میں تو سمینہ بیگم کو غصہ آتا تھا، لیکن اب انہیں بھی عادت ہو گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنی نگاہیں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سلائیوں پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہونے والے پوتے کے لیے سویٹر بن رہی تھیں۔ عالیہ کی پکار پر انہوں نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اپنی نگاہیں اوپر کی۔ وہ ابھی تک یہاں سے نہیں گیا۔ انہوں نے عالیہ کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو بار بار اس جلاد کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس نے اپنے چہرے پر افسردگی کے تاثرات سجانے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں میں چمکتی ہوئی شرارت صاف بازیاں ہو رہی تھی، اور جو لہجے میں شوخی تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ تمہیں اس کی اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ بس کام کے لیے یہاں پر آئی ہو، اس کام کی طرف توجہ دو۔ انہوں نے اسے ڈپٹا، مگر وہ عالیہ ہی کیا جو خاموش ہو جائے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ فراز لالا کے سسرال والوں کو ان کا اصلی چہرہ نظر آ جاتا ہے، اسی وجہ سے تو وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کون سا شخص چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی ہٹلر سے ہو جائے؟ اس کی زبان ایک بار پھر سے بے قابو ہو چکی تھی۔ فراز کے آگے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے کی جانب مڑ گئے تھے۔ اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن عالیہ نے غور نہیں کیا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک بار اس کے منگیتر کو کال کر کے پوچھوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی سرا ہاتھ آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو اس کی دوسری منگنی ٹوٹ رہی ہے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رزلٹ کی فکر کرو۔ اس بار تم فیل ہو گئی تو واپس گاؤں بھیج دوں گا۔ جانی پہچانی مردانہ آواز اپنے انتہائی نزدیک سے سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ہائے فراز لالا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس طرح سے چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے، بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ اور جو تم میری غیبت کر رہی ہو، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سن کر اس نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا تھا۔ میں تو بس دادی جان کے پاس بیٹھ کر سوچ بچار کر رہی تھی۔ قسم سے ابھی بھی آپ کے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر ڈرامائی انداز میں اس نے فراز کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہولے سے تھپک دیا۔ وہ تو اس کی ایکٹنگ پر اشش کر اٹھا تھا۔ فراز کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ سرپٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ بیچارہ اپنی دادی جان کی وجہ سے لحاظ کر گیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دادی، اپنے اس چھوٹے سے فتنے کو سنبھال کر رکھے، ورنہ اس کو اٹھا کر کسی کھائی میں پھینک دوں گا یا ایسے کسی دریا میں بہا دوں گا۔ جھنجھلاتے ہوئے کہتا وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دادی دونوں کی طرف توجہ دیے بغیر پھر سے اپنے ہونے والے پوتے کی سویٹر بننے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ سب کزنوں کا ٹولہ حویلی کے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ درمیان میں آگ جل رہی تھی اور وہ چاروں ارد گرد بیٹھ کر خاندان والوں کی برائیوں میں مصروف تھے، جس میں عالیہ صاحبہ پیش تھیں۔ اس کی باتیں جہاں کہیں سے بھی شروع ہوتی مگر فراز پر ہی جا کر رکتی تھیں۔ یار قسم سے چس آ گئی ہے، دوسری بار اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ اتنی خوشی تو مجھے کبھی اپنے پاس ہونے پر نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس کا رشتہ ٹوٹنے پر ہو رہی ہے۔ قسم سے دل کر رہا ہے کہ اٹھ کر بھنگڑے ڈالنا شروع کر دوں۔ تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ اٹھو اور بھنگڑے ڈالو۔ یار تم ادھر ابرار الحق کا گانا لگاؤ، کوئی مزے کا لگانا، بلکہ وہ لگا دو، نچ پنجابن نچ۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ عالیہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ اس جلاد کے گھر پر ہوتے ہوئے ابرار الحق کے گانوں پر رقص شروع کر دیتی۔ میں تو بس تمہیں جشن منانے کے لیے کچھ آئیڈیاز دے رہی تھی۔ اپنی خوفناک قسم کے آئیڈیاز اپنے پاس ہی رکھو۔ میں اسی طرح سے ہی خوش ہوں۔ دلاور مسلسل انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ غیبتوں میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھر سے فراز کو نہیں دیکھا۔ وہ عین ان کے سامنے جا کر بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں سے سارے کزن اٹھ کر چلے گئے تھے۔
اب صرف عالیہ اور نمرہ ہی وہاں پر باقی بچی تھیں۔ بیچاری آگ کی بھی اس کی وحشت سے بجھ گئی تھی۔ یہ سب لوگ اچانک سے یہاں سے کیوں چلے گئے ہیں؟ مجھے کیا پتا کون سا مجھے بتا کر گئے ہیں، ماریا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری اس لمبی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے مجھے سزا ملی تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ میں کافی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں، فراز احمد نے بات شروع کی تو وہ دونوں آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حالانکہ ضرورت ان کو کان کھولنے کی تھی جو کہ ابھی بھی انہوں نے لپیٹے ہوئے تھے۔ فراز بھائی تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کرو نا، آپ کی آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہی ہے، اس کے لیے تمہیں اپنے کان صاف کروانے کی ضرورت ہے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ جواب میں عالیہ خسیانی سی ہنسی ہنس دی تھی۔ شرمندہ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، چونکہ تم لوگ ہر وقت کی میری ذات پر تبصرے کرتی رہتی ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم لوگوں کو اگلے 1 مہینے تک 24 گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ پیپر تو تم لوگ دیکھ ہی چکے ہو، رزلٹ جو بھی آئے گا اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال تم لوگ میرے ساتھ بزنس ٹرپ پر ساؤتھ کوریا چل رہے ہو۔ یہ سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی اور اس نے واقعی میں بھنگنے ڈالنا شروع کر دیا تھے، جبکہ نمرہ کی شکل دیکھنے والی تھی کیونکہ اس کا اپنا بھائی بھی اس طرح کی سزا سے گزر چکا تھا۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا جب فراز لالا سکندر کو اپنے ساتھ لے کر دبئی گئے تھے، تب بھی وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ وہاں پر جا کر مزے کرے گا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اتنے رگڑے اسے اپنی زندگی کے 22 سالوں میں نہیں ملے تھے جتنے رگڑے فراز نے اسے 1 مہینے میں دیے تھے۔ نمرہ نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جبکہ عالیہ خوشی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ چلو اب تم لوگ یہاں سے جاؤ، میں دادا جان سے اس بارے میں تفصیلی بات کرتا ہوں۔ اس نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود بھی لمبے ڈنگ پھڑتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ یار میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فراز لالا اتنے اچھے ہوں گے۔ تو اپنا آپ برا لگ رہا ہے، میں خواہ ان کی اتنی برائیاں کرتی رہتی تھی۔ ہم جائیں گے اور وہاں پر ڈھیر سارا انجوائے کریں گے۔ میں نہیں جا رہی، نمرہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ یار تم کتنی بڑی پاگل عورت ہو، تم نے کبھی ساؤتھ کوریا کو اپنے خوابوں میں بھی دیکھا ہے؟ نہیں نا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس خلوص بندے کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ تمہیں ملکوں گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ ابھی جب ہمیں اتنا اچھا چانس مل رہا ہے، مجھے یہ چانس نہیں لینا ہے۔ سکندر کی کہانی میں نے تمہیں سنائی تھی، لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو۔ ارے مجھے کسی کی کہانیوں پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی انٹرسٹ ہے۔ ہم تو فراز لالا کے ساتھ ساؤتھ کوریا جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ باقاعدہ طور پر بھنگڑا ڈالنے لگی تھی، جبکہ نمرہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بہانہ بنائے۔ پھر اس کے دماغ میں جماکا ہوا۔ پوری رات موبائل چہل قدمی کرتی رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے سردی ہو گئی تھی، اور پھر اگلے دن اس کی چھینکوں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے سردی میں باہر نکلنے سے منع کیا تھا اور 1 مہینے تک کمرے میں رہنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ نمرہ صاحبہ کی بچت ہو گئی تھی۔ عالیہ بی بی اس کے بیڈ کے کنارے پر کھڑی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ اور نہیں تو کیا؟ کیا تمہیں ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر جا کر تمہیں مزے کرائیں گے؟ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے خود پر بہت زیادہ یقین ہے۔ میں تو وہاں پر جا کر کھلی عیاشی کروں گی۔ اور بلے بلے اور شاواں شاواں۔ شام کے وقت جب دادے جان کے کمرے میں جانے لگی تو ملازمہ اچانک ہی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں یہاں پر کھڑی ہو؟ پہرے دے رہی ہو؟ وہ فراز لالا اندر دادا جان سے کوئی ضروری بات کر رہے ہیں، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ایسی کون سی بات ہے جو میری غیر موجودگی میں کی جا رہی ہے؟ ذرا سائڈ پر ہو تو میں خود ہی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے دروازے پر دستک دیے بغیر ہی انٹری ماری۔ فراز نے گہری نظر سے دادا جان پر ڈالی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ ان ساری وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس میں مینرز نام کی چیز ہی نہیں تھی، اور اس جیسی عورت کو بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئے تھے۔ دیکھیں فراز لالا، اگر آپ مجھے معصوم اور بے وقوف سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ میرے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خبردار، جو آپ نے دوبارہ مجھے عورت کہہ کر پکارا بھی تو۔ میں 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، پورے 2 مہینے رہتے ہیں۔ ارے بیٹا، کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ میں فراز کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔
اور دادا آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ یہ مجھے کہتے ہیں کہ محض میں مینرز نہیں ہے، خود تو انہیں لڑکیوں سے بات کی تمیز ہی نہیں ہے، بڑے آئے مجھے مینرز سکھانے والے۔ میں جیسی ہوں میں ویسی ہی رہوں گی، آپ میرا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ساری ہمت دادا جان کی وجہ سے آئی تھی، ورنہ فراز کے سامنے اس کی زبان عموماً تعلق کے ساتھ جا کے لگ کر چپک جاتی تھی۔ تم دیکھو کہ میں تمہارا کیا کیا بگاڑتا ہوں۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتا ہوں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دادا جان کو بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے اشارہ دے دیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ تم اگلے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جاؤ۔ لیکن دادا جان کیوں؟ بعد میں تمہیں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ کیا مجھے اس حویلی سے باہر نکال لیں؟ مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے مجھ سے جو اب مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ابھی تو باجی ہنی مون سے واپس بھی نہیں آئی ہیں، پلیز ابھی مجھے مت نکال لیں۔ ارے بیٹا تمہیں حویلی سے نہیں نکال رہا ہوں، بلکہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کچھ ہی دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور خود بیڈ پر سیدھے ہو کر لیٹ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور محترمہ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں اٹھیں تو فراز کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار فراز کی نقل اتاری تھی۔ اسے زبان دکھاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ مجھے بھی اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، وہاں پر تو یہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ لا حول ولا قوت، اگر اس نے وہاں پر جا کے مجھے بیچ دیا، نہیں اتنا ظالم بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ نہ گئی تو میں کورین ایکٹر سے کیسے ملوں گی؟ یہ میرا اتنا بڑا خواب کیسے پورا ہوگا؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ فی الحال وہ کچھ سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے پیکنگ بھی کرنی تھی۔ نہ جانے کون سا سرپرائز تھا جو دادا جان اسے دینے والے تھے۔ ادھر اس نے حویلی میں قدم رکھا تھا اور ادھر لگ رہا تھا جیسے حویلی میں بھونچال آ گیا ہو۔ اس کا بھائی کے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ رات 9 بجے کا وقت، ہر طرف گہری دھند پھیلی ہوئی تھی اور وہ اس کی ضد کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلو۔ اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ امی کے پاس بیٹھی تو اس کی اماں مسلسل فراز کا ہی نام لیے جا رہی تھیں، اسی کے بارے میں پوچھی جا رہی تھی۔ وہ کیسا ہے؟ اس کا مزاج کیسا ہے؟ وہ ہر جواب کو ہٹلر سے شروع کرتی تھی اور اس کا جواب ہٹلر پر ہی جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ گفتگو کے آخر میں نوشین بیگم نے اس کو انتہائی ناگواری سے دیکھا تھا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں وہ کبھی بھی سرخرو نہیں ہوتی، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتی ہیں۔ ہاں تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں اپنے شوہر کی عزت نہیں کروں گی؟ اسے تو میں پلکوں پر بیٹھا کر رکھوں گی۔ ابھی تمہیں فراز لالا کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ایک نمبر کا زہریلا سانپ ہے وہ، میرے ہی خون کا پیاسا بنا رہتا ہے، غصہ ہر وقت اس کی ناک پر سوار رہتا ہے۔ قسم سے کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ اس کی گردن مروڑ دوں، لیکن جم کر کے اس ظالم نے اپنی گردن بھی اتنی موٹی کر دی ہے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ مگر اس کی گردن کو فرق نہیں پڑے گا۔ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ نوشین بیگم نے اس کے خطرناک ارادے سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو پہلے ہی خاموش تھی، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ کہہ کر کندھے اچکاتی ہوئی وہ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ دادا جان کے سرپرائز کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نوشین بیگم نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ ثانیہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس میں تو نوشین بیگم کی جان بستی تھی۔ وہ جتنی سمجھدار اور سگھڑ تھی، چھوٹی بہن عالیہ اتنی لاپرواہ اور شرارتی تھی، ہمیشہ اپنی منمانی کرتی تھی، کسی کی باتوں کا خاطر میں ہی نہیں لیتی تھی۔ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ وہی کرتی تھی، چاہے اسے کسی کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ثانیہ کی شادی اپنے تایا کے بیٹے جواز سے ہوئی تھی، جو کہ اسی کی طرح ہی سنجیدہ مزاج کا حامل شخص تھا۔ وہ بہت تحمل اور برداشت سے کام لیتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا چھوٹا بھائی فراز، وہ تو حد سے زیادہ خود پرست انسان تھا۔ غصہ ہر وقت ہی اس کی ناک پر سوار رہتا تھا۔ شرارتی لڑکیوں سے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، اسی وجہ سے اپنے چچا جان کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اسے شدید زہر لگتی تھی، جو کہ اپنی بہن کی رخصتی کے کچھ دن بعد ہی ان کے گھر میں پڑھنے کے لیے آ گئی تھی۔
اس کی حرکتوں سے بعض اوقات بہت عاجز آ جاتا تھا۔ عالیہ کو بھی وہ زہر لگتا تھا۔ اس نے فراز کے بہت سے نک نیم رکھے ہوئے تھے، جس میں ہٹلر سر فہرست تھا۔ فراز کی 2 بار منگنی ہوئی تھی اور دونوں بار ہی ٹوٹ گئی تھی۔ دوسری منگنی کے ٹوٹنے پر محترمہ نے بہت زیادہ جشن منایا تھا اور اپنے کزنوں میں جا کر ایک ایک کر کے سب کو فراز کی ٹوٹی منگنی کے بارے میں بتا کر اس کا مذاق بنایا تھا۔ یہاں پر فراز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب اسے صبر سکھانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ دادا جان کے پاس پہنچ گیا۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس کی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ تھا، لیکن اب چونکہ اس نے عزم کر لیا تھا تو اب وہ عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا تھا۔ دادا جان بھی یہ سوچتے تھے کہ صرف فراز ہی ہے جو اس چھوٹی سی لڑکی کا دماغ درست کر سکتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر واپس لا سکتا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے جبکہ عالیہ ابھی تک دادا کے سرپرائز کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن حویلی والے ڈھیر سارے تحائف لے کر اس کے گھر آئے۔ دادا جان نے ہاتھوں میں بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ لوگ جواد بھائی کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی نگاہیں بھٹکی ہوئی اپنی بہن پر جا کر رک گئی تھیں، جس نے ہاتھوں میں اس کے لیے جوڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی عالیہ کے پاس آئی اور گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ مجھے تمہارے لیے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ ارے باجی، ہوا کیا ہے اور یہ ساری تیاری کس وجہ سے ہے؟ عالیہ کو اپنی آواز کسی گہری خواہش سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ارے پاگل، تمہارے اور فراز کے رشتے کی خوشی میں ہے۔ تمہیں اماں نے بتایا نہیں ہے کہ انہوں نے فراز کو تمہارا رشتہ دے دیا ہے اور آج ہی تم لوگوں کی چھوٹی سی منگنی کی تقریب ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو کسی نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ثانیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر چلی گئی اور اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولی، کیا کسی نے تم سے اس رشتے کے بارے میں نہیں پوچھا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو عالیہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تو کسی نے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیا دادا نے بھی تمہیں کوئی بات نہیں بتائی؟ انہوں نے تو مجھے واپس گھر بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ سرپرائز میں مجھے ہٹلر دینے والے ہیں تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ فضول باتیں اپنے منہ سے مت نکالو۔ دیکھو فراز بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ ہاں، جیسے مجھے تو پتا ہی نہیں ہے، اتنا اچھا لڑکا ہے کہ ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، اور آپ مانو یا نہ مانو یہ شادی بھی وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اسے مفت میں ڈانٹنے کے لیے ایک لڑکی مل جائے گی۔ وہ مجھ سے سارے حساب کتاب برابر کرے گا۔ مجھے اس نے نکاح نہیں کرنا باجی، مجھے اسے منگنی بھی نہیں کرنی ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ایریاں رگڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ ثانیہ نے بے نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تھوڑی دیر میں جب نوشین بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگی، اماں جان، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس رشتے کے لیے راضی ہے، پر اس پاگل کو کیا پتا کہ فراز کتنا اچھا لڑکا ہے۔ اماں جان، آپ خود ہی تو کہتی تھیں کہ جس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کا فیصلہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہم نے خود ہی کروں گی، اب کسی بھی قسم کا تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بابا جان بہت خوش ہیں اور میرا دل بھی سکون میں آ گیا ہے۔ فراز اپنا بچہ ہے، دیکھا بھلا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا، تمہیں اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، نوشین بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور ثانیہ کو کہہ دیا کہ وہ اسے سمجھائے۔ دیکھو بابا جان نے زبان دے دی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں زبانوں سے نہیں مکرا جاتا۔ تم فراز لالا سے بات کر کے سب کچھ کلیئر کیوں نہیں کر لیتی ہو؟ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تم اس کو سولو کر لو، اور وہ واقعی میں بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس کی اچھائی کی گواہی میں خود بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کسی کی بھی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ آپ کی وجہ سے مجبور ہو کر میں اس سے منگنی تو کر رہی ہوں، لیکن میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں کبھی بھی رخصت ہو کر اس کی حویلی میں نہیں جاؤں گی۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر نکلی تو ثانیہ نے اسے جلدی سے تیار کر دیا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ مشر کے جوڑے میں اس کا حسن کھل کر واضح ہو رہا تھا اور اس کی نقوش میں بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ باجی،
میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مت کرنا، لیکن فی الحال تو خاموش رہو۔ ثانیہ سے لے کر نیچے لان میں آ گئے۔ وہاں پر بہت ہی خوبصورت بندوبست کیا گیا تھا۔ دادا جان کی طرف سے سرپرائز یہ تھا کہ آج اس کی منگنی کے ساتھ ساتھ نکاح بھی ہونا تھا۔ وہ شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہو جائے، لیکن اس کی خواہش بھی بے موت مر گئی۔ فراز سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، درمیان میں جالی کا پردہ تھا۔ اس نے ہلکی سی نگاہیں اٹھائیں تو اس کو ہی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نے اس کی زندگی کو عذاب نہ بنایا تو میرا نام بھی عالیہ خان نہیں، وہ غصے سے الفاظ چباتے ہوئے بولی۔ جب مولوی نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے حال میں بھی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی نے دوسری بار سوال کیا، پھر خاموشی۔ تیسری بار سوال کیا تو اس نے مری مری آواز میں قبول ہے کہا۔ فراز نے اپنی موٹی غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ اس لڑکی سے اسے عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کی خاموشی سے جو شرمندگی فراز کو اٹھانے پر تھی، اسے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ فراز کے نام ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھنے کی بجائے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بہانہ بنا دیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے اپنا کمرہ بھی اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ بیڈ پر گری وزاروں کے تار روئے چلے جا رہے تھے۔ میں اتنی بدقسمت کیسے ہو سکتی ہوں؟ جس انسان سے ہمیشہ ہی میں نے نفرت کی ہے، جس کو دیکھ کر ہی مجھے غصہ آ جاتا تھا، میرا اس سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ دادا جان، میں آپ کو ابھی کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ رخصتی میں دیر کروائے گی اور ڈرامے لگائے گی۔ اس کے تایا جان بھی یہی چاہتے تھے کہ رخصتی ذرا سے ٹھہر کر کی جائے، لیکن فراز نے اپنے چچا جان سے رخصتی طلب کر لی تھی۔ وہ اپنے ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں ساؤتھ کوریا جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ساتھ ٹرپ پر جانے کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی تو میں اس طرح اس رات میں باہر چہل قدمی کر کے اپنی طبیعت خراب کر دیتی۔ میری تو قسمت پھوٹی ہوئی تھی جو میں نے تمہاری باتوں کا اعتبار کر دیا۔ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ خود کو کوس رہی تھی۔ اگلے دن دادا جان اسے ملنے کے لیے آئے تو اس نے دادا جان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ثانیہ کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ میں نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ تماشا تو انہوں نے میری ذات کا، میری روح کا لگا دیا ہے۔ ان کو یہ بات غنیمت جاننی چاہیے کہ میں ابھی بھی ان کی عزت کرتی ہوں، اسی وجہ سے ہی خاموش ہوں، ورنہ جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، دل کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا تماشا لگاؤں۔ کسی نے بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے تمہاری بہتری کے لیے ہی تھا، اور ویسے بھی فراز کا رشتہ بہت پہلے ہی آنٹی نے مانگا ہوا تھا۔ اب تو تم اس طرح کی باتیں کرو گی اور معاملے کو کور کرنے کی کوشش کرو گی، لیکن مجھے پتا کہ سب گھر والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تم ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سب کچھ کیوں نہیں سوچتی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ فراز میں کمی کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کی زیادتی ہے۔ اس میں بدتمیزی کی زیادتی ہے، خود پرستی کی زیادتی ہے، غصے کی زیادتی ہے، غرور کی زیادتی ہے۔ وہ عورت کو عورت سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تم نے دیکھا کہ مجھ سے کس لہجے میں بات کرتا تھا؟ مجھے ایسے مردوں سے ہمیشہ ہی نفرت تھی۔ اب میں ایسے مرد کو کس طرح سے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لوں؟ وہ اگر تمہیں کچھ کہتا تھا تو تمہاری بہتری کے لیے کہتا تھا۔ کسی کو بھی میری بہتری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ تمہیں تو سمجھانا ہی فضول ہے۔ اماں جان کہہ رہی تھیں کہ اگلے ہی ہفتے وہ تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ تم لوگ ایک بار ہی مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتے ہو؟ یہ روز روز کے ڈراموں سے بہتر ہے ایک بار ہی میرا گلا دبا دو۔ وہ حلق کے بل چیخی۔ ثانیہ لبینچیں اس کو دیکھتی رہیں اور پھر لمبے لمبے ڈھک بڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی اگلے ہفتے اس کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ وہ دلہن بنی فراز کے کمرے میں موجود تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ گئی اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی۔ فراز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی، اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، فراز نے اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد نزدیک تھے۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا، اور شاید وہ اپنے ہوش کھو دیتا کہ اچانک ہی عالیہ نے
اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ فراز کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ تم ہوش میں تو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے نزدیک بھی مت آئے گا۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں بلکہ گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگو۔ یہ شادی جس کی بھی مرضی سے ہوئی ہو، اب بات یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ دوبارہ اس طرح سے مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں میں بھگا کر نہیں لایا بلکہ نکاح کر کے لایا ہوں۔ وہ ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے تمہارے سامنے نکاح نامہ بھی رکھ دوں گا، لیکن اس کے بعد جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ داری صرف اور صرف تم خود ہی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے عالیہ کو دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ فراز واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اس کی آواز سن کر ٹٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ آپ جیسے خود سر انسان سے مجھے شدید گھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، کیونکہ اب اس انسان کے ساتھ تمہیں اپنی ساری زندگی گزارنی پڑے گی۔ چاہے نفرت کرو یا پھر محبت کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں آ رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ اچھی بیویوں کی طرح جو تمہارا کام ہے وہ کرو، اور میرے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں میری فرما برداری کرنا سیکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد تمہیں مینرز بھی سکھاؤں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ اچھی عورتیں کس طرح سے زندگی گزارتی ہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں سیکھنا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ فراز نے بے اختیار اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچی اور اس کے چہرے کو اپنے نزدیک لے گیا۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں مجھے بے حد زہر لگتی ہیں۔ کوشش کرنا کہ دوبارہ تمہاری آواز میرے سامنے اونچی مت ہو، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ تکلیف کے مارے عالیہ رونے لگی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، بمشکل آواز اس کے گلے سے نکلی۔ فراز کو اس پر ترس آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن چھوڑ دی تو وہ زمین پر گر کر بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ فراز نے نہ تو پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا اور نہ ہی اس کی کے لیے فکر مندی دکھائی تھی، بلکہ تیزی کے ساتھ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو صوفے پر ہی ٹک کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی ہتھیلیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ فراز نے بے ساختہ اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ مرے مرے قدموں کے ساتھ فریش ہونے کے لیے واش روم گئی۔ وہاں پر بھی اس نے اچھی خاصی دیر لگائی تھی۔ پورے گھنٹے کے بعد واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ فراز سو چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ فراز نے بیڈ پر اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی تو آنسو پیتی ہوئی اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب اس میں احتجاج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہر احتجاج کو اسی طرح سے ہی کچل دیا جائے گا۔ فراز نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ عالیہ کی سیسیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زبردستی اسے اپنا حق وصول کرے گا، مگر اس نے کوئی بھی پیش قدمی نہیں دکھائی تھی، بلکہ قدر سخت آواز میں بولا تھا، چپ چاپ سو جاؤ، مجھے پریشان مت کرو۔ صبح میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے اس کے لیے جلدی اٹھنا ہے۔ یہ سن کر اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر اس دشمن جان کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ جب اس نے عالیہ کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تو وہ صرف ایک لمحے کے لیے چونکی تھی، مگر پھر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مطمئن ہو کر اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ فراز کے لیے سونا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اسے مکمل خاموشی میں سونے کی عادت تھی۔ وہ اس کو احتیاط سے بیڈ پر لٹاتا ہوا خود بالکنی میں جا کر سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ ایک نظر اس نے شیشے کے پار سوئی ہوئی اس لڑکی پر ڈالی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی دہشت سے کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ تمہیں ٹرین کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا چھوٹی لڑکی، وہ گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
گہری خاموشی اس کو منہ چرا رہی تھی۔ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ خڑوس کہیں کا، دوبارہ اگر میرے لیے لفظ استعمال کیا تو تم اس کی بھی سزا ملے گی۔ اچانک سے جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ گردن پھیر کر دیکھا تو سائڈ پر ہی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک وہاں پر دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ بھی اس قدر خاموشی سے کھڑا کہ اس نے اپنی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ میں تو بس میرے ساتھ رہنا ہے تو سب سے پہلے میری عزت کرنا سیکھنا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچنے لگا، اور اس سے پہلے میرے کاموں کی ذمہ داری لے لو۔ آج کے بعد تم میرے سارے کام کیا کرو گی، میرے کپڑے دھونے سے لے کر میرے کھانا بنانے تک ہر ایک کام تمہارے ذمہ ہے، اور کمرے کی صفائی بھی۔ مجھے ملازموں سے کام کروانا سخت برا لگتا ہے۔ پہلے میں خود کرتا تھا یا پھر امی کر دیتی تھی، لیکن اب چونکہ تم اس گھر میں آ گئی ہو تو امی سے کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے فی الحال بتائیں کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو یہ کپڑے اٹھاؤ اور جا کر پریس کرو۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے زاویے یکدم ہی بدل گئے تھے۔ کپڑے پریس کرنا اسے سب سے زیادہ برا لگتا تھا۔ اپنے گھر میں بھی وہ یہ کام یا تو اپنی بڑی بہن کے سپرد کر دیتی تھی یا پھر تھوڑے سے پیسے دے کر اپنی کزن سے کروا لیتی تھی، لیکن یہاں پر تو ایسا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا۔ صبح صبح وہ فراز صاحب کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ثانیہ جو کہ ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں جا رہی تھی، اس نے عالیہ کو کپڑے پریس کرتے ہوئے دیکھا تو مسکراہٹ دباتے اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں استری کر دوں؟ ثانیہ نے اسے پیش کی تو بڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ عالیہ کے اچانک سے انکار کرنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پہلے دن کی نئی نویلی دلہن ہو، مجھے دو، میں کر دوں گی۔ بھابھی آپ رہنے دیں، عالیہ خود ہی کپڑے پریس کر دے گی۔ فراز کی پائیدار آواز سن کر ثانیہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے تھے۔ آپ کو ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کیوں باہر آ گئے؟ امی نے آپ کو دیکھ لیا تو ڈانٹیں گی۔ آپ کا ناشتہ بہت جلد ہی کمرے میں پہنچا دیں گے۔ اس وقت گھر کی نوکرانی بانو بھی وہاں پر آ گئی تھی، اور وہ ثانیہ کو ہدایتیں جاری کرنے لگی تھی، جس نے امید سے ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا۔ اس کی ساس نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم نے اپنے کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالنا ہے، لیکن اسے اپنی چھوٹی بہن عالیہ کی فکر ہو رہی تھی۔ عالیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کوئی کام کر رہی تھی، وہ بھی خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، کیونکہ اب اسے دشمن جان سے واقعی ڈر لگنے لگا تھا۔ کپڑے پریس کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں گئی تو فراز صاحب نے اس کے سامنے اپنے کالے رنگ کے جوتے رکھ دیے تھے۔ تب تک تم ان کو پالش کرو۔ کیا؟ میں جوتوں کو پالش کروں گی؟ کیا یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے؟ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا تو وہ لب بھیگتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، اگر کبھی اس کی اماں اسے کوئی کام کرنے کے لیے مجبور کر بھی دیتی تھی تو ہمیشہ بدلے میں کچھ نہ کچھ مانگتی تھی۔ فراز چٹک کر اپنی جگہ پر رکا تھا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا تھا۔ تو میں بدلے میں کیا چاہیے؟ اس نے بازو لپیٹ کر سوال کیا۔ شاید عالیہ کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ کیا آپ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے اور پھر رات کے وقت لانگ ڈرائیو پر بھی لے چلیں گے؟ وہ یکدم ہی ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ فراز کو اس طرح کی چیزیں پسند نہیں تھیں اور یہ چونچلے اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے، لیکن اس لڑکی کے لیے اس نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد خوشی خوشی اس نے فراز کے جوتے پالش کیے تھے۔ مجھے ایک اور چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ فراز کی نرمی سے پیش آنے کی وجہ سے اسے تھوڑا سا حوصلہ ملا تھا، اور یہ بات فراز کے برداشت کی تھی۔ بولو۔ وہ اپنی ٹائی باندھتے ہوئے گویا ہوا، لیکن اسے ٹائی نہیں بندھی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ حیرت سے فراز کے چہرے کو تکنے لگی۔ جس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹائی باندھو۔ وہ اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ عالیہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کی ٹائی باندھی۔ یہ اسے ثانیہ نے سکھایا تھا، وہ اکثر ہی اپنے بابا کی ٹائی باندھا کرتی تھی۔ فراز نے دوبارہ سے شیشے پر ایک نظر اپنے عکس پر ڈالے
اس کے منہ سے پرفیکٹ نکلا تو دل کھول کر مسکراتی تھی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا ہے، میں نے کبھی بھی گھر میں بھی ٹرائی نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں تو میں ناشتہ بنانا سیکھ جاؤں گی، نگاہیں جھکا کر اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نیچے امی جان کو جا کر بول دوں کہ وہ آپ کے اندر میں خود ہی بول دوں گی، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے حق جمانے والے انداز میں عالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سب لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ عالیہ کے گال بار بار شرم کی وجہ سے لال ہو رہے تھے۔ رات کے وقت اس نے فراز کا جو روپ دیکھا تھا وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، اور ابھی والا روپ بھی اس کے لیے انوکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی فراز کو اپنے جیون ساتھی کی صورت میں نہیں دیکھا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے ہر روپ پر چونک جاتی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اسے لے کر اپنے ساتھ ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور تمہارے ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئے ہیں، تم لوگ کل صبح یہاں سے نکل سکتے ہو۔ یہ سن کر عالیہ نے بے ساختہ اپنا پہلو بدلا تھا، اسے اچانک ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا، اور جو دادا کا ڈر اس کے دل میں ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے ثانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نمرا بھی اس کی طرف گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ادھر اس کا شکر کام پڑ گیا تھا اور ادھر ہی ان دونوں نے اسے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ ہی بٹھا دیا تھا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ رات کے وقت اس نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں؟ ثانیہ اسے زور و شور سے سوال کرنے لگی تھی۔ نمرا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے چہروں کی طرف دیکھتی رہی۔ اس طرح سے چپ ہو کر کیوں بیٹھی ہو تم؟ ہمیں پریشان کر رہی ہو، بتاؤ نا کیا ہوا تھا؟ اسے یاد آیا کہ فراز نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان کی کوئی بھی بات باہر والوں کو شیئر نہ کریں، یہاں تک کہ وہ اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ سب کچھ ٹھیک اور نارمل تھا، جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا تھا۔ اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، اور اداکاری میں تو بچپن سے ہی ماہر تھی۔ ثانیہ اور نمرا نے فوراً ہی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اب اسے اس کے شوہر کے نام سے چرا رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی خاص نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر سو گیا تھا۔ فراز نے اسے پہلے ڈرایا تو تھا، لیکن پھر بعد میں اس نے محترمہ کے سب سے بڑے ڈر کو دور کر دیا تھا۔ اس نے عالیہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زور زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے سب کچھ اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہی سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ کم سے کم وہ شخص اتنا برا بھی نہیں تھا، اس کے سینے میں دل نام کی شے موجود تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شام کے وقت جب وہ واپس آیا تو وہ نارمل حلیے میں ہی گھوم رہی تھی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ آئس کریم کھانے کے لیے نہیں چلنا؟ فراز نے اسے یاد دلایا تو اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ہائے میرے اللہ، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ آپ 2 منٹ کے لیے رکیں، فوراً سے تیار ہو کر آتی ہوں۔ تم نے کوئی بات بھی کرنی تھی؟ فراز نے اسے باور کروایا۔ وہ میں آپ سے بات کر لوں گی، پہلے آئس کریم کھانے کے لیے چلتے ہیں نا؟ فراز جب اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر نکلا تو اس نے اپنا رخ سوپ شاپ کی طرف کر دیا تھا۔ یہاں پر تو سوپ ملتا ہے نا؟ آج سردی بہت زیادہ ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے ہم آئس کریم نہیں کھائیں گے، آج سوپ پر ہی گزارا کرو، یہ بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ہر وقت فضول چیزیں مت کھایا کرو۔ وہ اس کے گالوں کو غیر ارادی طور پر کھینچتے ہوئے بولا تو کافی دیر تک اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑی رہی اور اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ ان دونوں کے درمیان نہ تو پہلی کی نظر میں محبت ہوئی اور نہ ہی اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فی الحال جو پاکیزہ رشتہ تھا اس کی ہی طاقت تھی کہ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ سوپ پینے کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ راستے میں محترمہ نے گانے لگائے تو وہ دبے ہوئے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ آپ کو کون سا سانگ پسند ہے؟ آپ اپنی مرضی کا کوئی سانگ چلائیں نا۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میری پسند تمہیں اچھی نہیں لگے گی، آپ کی پسند اتنی بھی بری نہیں ہے، مجھے ہی دیکھ لیں،
وہ شوق لہجے میں بولی، لیکن جلدی اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کی پسند نہیں تھی بلکہ دادا جان کی پسند تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن موڑی۔ ویسے بات تو سچ ہے، میری پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ ماحول کی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی بات کی تائید کی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی خوش ہو گیا تھا۔ گاڑی میں اب ایک انتہائی رومانٹک سانگ چل رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں اپنے شوہر کو اپنی مرضی کا گانا لگانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے گال بار بار شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ جب فراز نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا تو وہ ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ نرمی سے گواہ ہوا۔ ریلیکس ہو جاؤ، پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا، اور یہ بات میں نے تمہیں کل بھی سمجھائی تھی۔ میں بس چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان پہلے ایک اسٹرانگ بانڈ بن جائے، انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے، تاکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں۔ مجھے نہ تو تم پر غصہ کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی تم پر روب جھاڑنے کا انٹرسٹ ہے۔ مجھے بہت ہی پرسکون قسم کا بندہ ہوں اور اپنی زندگی میں بھی سکون چاہتا ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ کل میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب کچھ تمہاری وجہ سے مجبور ہو کر کیا تھا۔ تم ناجائز باتیں کر رہی تھی اور تمہاری حرکتیں بھی ناقابل برداشت تھیں۔ اب چونکہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اور تم بھی کافی حد تک سنبھل گئی ہو تو مجھے یقین ہے کہ دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا لٹل گرل؟ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تو وہ تیزی سے میں سر ہلانے لگی۔ گڈ ہو گیا ہے۔ رات کے 2 بجے وہ لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ عالیہ نے رات کا کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھایا تھا۔ اسے پھر سے بھوک لگنے لگی تھی۔ مجھے نوڈلز کھانے کا دل کر ہے، کچن میں پڑے ہوئے، تم چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے نوڈلز بنا دیتا ہوں۔ اس نے کھلی فرمائش کی تو وہ پرشوق نظروں سے اپنے خڑوس شوہر کو دیکھنے لگی، جس کی ہر حرکت، ہر بات اسے حیران کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ عالیہ کے لیے نوڈلز بنا رہا تھا۔ بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے وہ اس کے برابر میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس نے عالیہ کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد کبھی بھی آپ کو خڑوس کہہ کر نہیں پکاروں گی۔ واہ، یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ملکہ عالیہ۔ آپ کا احسان میں کیسے چکاؤں گا؟ مجھے صرف ایک طریقہ بتا دیں، کیونکہ آپ کا اتنا بھاری احسان میں ساری زندگی اپنے سر پر لے کر نہیں گھوم سکتا ہوں۔ وہ اس سے بھی بڑے ڈرامائی انداز میں باتیں کر رہا تھا، جبکہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تم ہنستے ہوئے بہت پیاری لگتی ہو، اسی طرح سے ہی خوش رہا کرو۔ تم اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہو۔ یہ لوگ نوڈلز تیار ہو گئے۔ اس نے باؤل محترمہ کے سامنے رکھا تو وہ دل جمی کے ساتھ نوڈلز کھانے لگی تھی۔ میں برتن دھو دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر برتن دھونے لگی۔ ہمیشہ سے اس نے اسی طرح کی زندگی کے بارے میں سوچا تھا، جس میں اس کا شوہر اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، اسے بے تحاشا محبت کرے گا اور اس کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ یہ بھی اس کی فینٹیسی میں سے ایک فینٹیسی تھی جو آج پوری ہو گئی تھی۔ پہلے وہ فراز سے اس وجہ سے گھبراتی تھی اور دور بھاگتی تھی کیونکہ اسے پراپر طریقے سے جانتی نہیں تھی۔ اب ایک ہی دن میں وہ فراز کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ بزنس ٹرپ کی وجہ سے فراز نے اپنے ولیمے کو بھی پینڈنگ پر رکھ دیا تھا، لیکن اب دادا جان زور ڈال رہے تھے مگر اس نے دادا جان کو بھی ٹال دیا تھا۔ وہ لوگ ساتھ کوریا کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ سب لوگوں کو اس سے مت گھورو، عجیب لگ رہا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ جیلس ہو رہا تھا۔ یار دیکھیں کتنے پیارے پیارے کورین ہیں، مجھے تو یہ سارے ہی ایکٹرز معلوم ہو رہے ہیں۔ دیکھیں تو سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں اور کتنے کیوٹ ہیں، سارے ہی چھیلے ہوئے آلو ہیں۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، کہیں آپ ان لوگوں سے جیلس تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں ان لوگوں سے کیوں جیلس ہوں گا؟ ان لوگوں میں ہے ہی کیا؟ وہ دیکھو، پتہ بھی نہیں چل رہا لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ ارے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں جس طرح کے اس کے فیس کٹ ہے اور جس طرح کی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، صاف لگ رہا ہے کہ وہ لڑکا ہے۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا، لیکن جب وہ لڑکا اس کے قریب آ کر رکا تو اس کے چھکے چوٹ گئے کیونکہ وہ لڑکی تھی۔ اب کی بات فراز اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر
ہنس ہنس کر دورہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی خوشبو سوئنگ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکی ہے۔ یہ کہہ کر پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ زیادہ مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہاں، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ چل اب چلتے ہیں، کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اس دن سال کی پہلی برف باری ہو رہی تھی۔ لائیو برف باری دیکھ کر وہ پھر سے ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ وہ فراز کا ہاتھ پکڑتے باہر گول گول گھوم رہے تھے، جبکہ وہ نانا کرتے ہوئے بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی اتنا انجوائے نہیں کیا تھا جتنا انجوائے وہ اس لڑکی کی کمپنی میں کر رہا تھا۔ وہ اتنی بھی بری نہیں تھی اور یہی خیالات عالیہ کے بھی اس کے بارے میں تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے بھی زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ اب فراز بھی اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتا نہیں تھا، بلکہ اسے پیار سے سمجھاتا تھا، اسے چیزوں کو ہینڈل کرنے کے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ بھی فراز کو سمجھنے لگی تھی۔ جب کبھی اس کے شوہر کا موڈ خراب ہوتا تھا تو وہ فوراً سے ہی سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا موڈ مزید خراب ہو۔ دوسری طرف دادا جان انہیں پاکستان آنے کے لیے کہہ رہے تھے اور ان سے خوشخبری کا سوال کر رہے تھے۔ اب عالیہ ان کو کیا بتاتی کہ ابھی تک تو ان دونوں کے درمیان وہی اندیکھی دیوار غائل تھی جو سراج فراز نے اس کی اجازت سے ختم کر دی تھی، کیونکہ وہ اس عورت سے مزید دوری اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن فراز نے اسے زندگی کے راز کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ فراز کی منگنیاں اس وجہ سے ٹوٹتی تھیں کیونکہ ہر بار ہی اس کے منگیتر کو کسی اور سے محبت ہوتی تھی۔ یہ سن کر بھی وہ کافی دنوں تک اس کا مذاق ہی بناتی رہی تھی کہ شکر کریں آپ کو کوئی محبت کرنے والی لڑکی ملی ہے، میری قدر کیا کریں، ورنہ ساری زندگی آپ کا موئے موئے ہوتا رہتا۔ جواب میں وہ محض مسکرات دیتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔